اللہ الرحمن الرحیم رب سہل ویسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی توحید و رسالت کی، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے لفظ توحید کے بارے میں جانا اور رسالت کے بارے میں جانا۔ رسالت ارسل یرسل ارسالا، پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں، اور یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی رسول پیغمبر ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات عالمین سے جن کو اس کام کے لیے چن لیتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آگے تبلیغ کرتے ہیں، احکامات بلکہ عملی طور پر بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے نماز، روزہ، حج، یہ تمام ارکانات کر کے دکھائے ہیں تاکہ لوگوں کو کرنے میں آسانی ہو۔ آج ہم تیسرے لفظ کی طرف کوشش کرتے ہیں کہ جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے پہلے توحید، پھر رسالت، اور تیسرا مقام ہے ملائکہ کا، کہ ملائکہ پر بھی ایمان لانا، ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ماننا، یہ بھی بنیادی عقیدے کی ایک جز ہے۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے، اور ملک اجسام لطیفہ کو کہتے ہیں۔ اجسام لطیفہ کیا ہیں؟ نوری یتشکل باشکال مختلفۃ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نوری مخلوق ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع رہتے ہیں، اور یہ مختلف اپنی شکلوں سے متشکل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اپنی شکلوں کو چینج بھی کر سکتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ اور یہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر مادہ شہوت رکھا ہی نہیں ہے۔ اور بنیادی طور پر اگر ہم فرشتوں کی تقسیم کریں تو یہ بنیادی طور پر دو قسم پر ہیں۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو ہر وقت، رات ہو دن ہو، اور رات اور دن کا کوئی بھی ٹائم ہو، تو وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت اطاعت میں رہتے ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یعنی وہ دن کو بھی اور رات کو بھی عبادت کرتے ہیں، لا یفترون، حتیٰ کہ وہ دن رات 24 گھنٹے میں کبھی تھکتے نہیں ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں محو مستغرق و منہمک رہتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو ان فرشتوں کو علیین بھی کہا جاتا ہے۔ علیین وہ فرشتے ہیں جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، رکوع میں ہوں، سجود میں ہوں، قوما میں ہوں، جلسہ میں ہوں، اور چاہے یہ زمین پہ ہوں، آسمان پہ ہوں، تو یہ ہر وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر دو، دوسرے وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے تکوینی امور کے تدبیر کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تکوینی امور کی تدبیر کے لیے فرائض سر انجام دینے کی ڈیوٹی ان کو سونپی ہے، اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ان کو ملتے ہیں یا ان کو القاء ہوتے ہیں تو یہ اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرما برداری کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امور تکوینیہ کے امور کی تدبیر کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ہر وقت چاہے وہ زمین کے امور ہوں چاہے وہ آسمان کے امور ہوں تو وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان رہتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے یہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، چاہے وہ زمین پہ حکم یا آسمان پہ حکم ہو۔ اور بعض فرشتے وہ ہیں کہ جو مومنین کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، مومنین کی مدد کے لیے۔ مومنین کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، اور ان کی میں مثال میدان بدر سے دینا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ پیارے حبیب آپ ایسا کریں، ان دو گروہ میں سے ایک گروہ کے اوپر آپ حملہ کریں تو میں آپ کو فتح و نصرت عطا فرماؤں گا۔ ان دو گروہ میں سے ایک گروہ وہ تھا جو ملک شام سے آ رہا تھا، اور اس کے سالار تھے اور اس لشکر کے جو امیر تھے وہ ابو سفیان تھے، اور دوسرا لشکر وہ جو مکہ سے بدر کی طرف آنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب کو ان دو کے بارے میں پہلے حکم دے دیا کہ میں ان دو میں سے ایک پر آپ کو فتح و نصرت عطا فرماؤں گا۔ جس وقت ابو سفیان مدینہ کے قریب پہنچے تو اس کو پتہ چل گیا کہ مسلمان میرا پیچھا کر رہے ہیں، اور بڑے ذہین تھے۔ انہوں نے دیکھا وہاں پر اونٹنیوں کے نشانات تھے، یعنی ان کی لید وغیرہ تھی، تو انہوں نے ان کو توڑا تو اس کے اندر گٹھلیاں نکلیں۔ جب گٹھلیاں نکلیں تو انہوں نے فی الفور یہ سمجھ لیا کہ مدینہ سے لوگ آئے ہیں جو میرے قافلے کا تعاقب کر رہے ہیں۔ تو اس نے زمزم غفاری نامی کو مکہ والوں کی طرف بھیجا کہ جا کر بتاؤ کہ لوگوں جلدی کرو، اپنے مال و متاع کو بچانے کے لیے میری مدد کرو۔ جب زمزم غفاری یہاں سے چلا اس نے اونٹنی کے کان، ناک، اپنا گریبان چاک کر دیا۔ تو یہ عرب کے اندر ان کا دستور اور رسم تھی کہ جب کوئی ایسی خطرناک خبر ہوتی تو وہ اپنی یہ حالت بنا لیتے تھے۔ جس وقت وہ مکہ کے اندر پہنچا، مکہ والوں کو جا کر بتایا تو ان میں سے سر فہرست ابو جہل بڑا غیظ و غضب میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں کی جرت کیسی ہوئی کہ وہ ہمارے قافلے کو، ہمارے سامان تجارت کو لوٹیں یا روکیں۔ تو اس نے مکے والوں کو اکٹھا کیا، تقریباً 1000 کا مجمع اس نے جمع کر لیا، لشکر تیار کر لیا۔ اور ادھر سے جب یہ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے رستہ چینج کر لیا، اور یہ ساحل سے دوسرے رستے کی طرف نکلتے ہوئے یہ جب مکہ کے قریب پہنچے تو اس نے دوسرے آدمی کو بھیجا کہ آپ جا کر مکہ والوں کو کہیں کہ ہم خیریت سے آ گئے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن ابو جہل کے ذہن کے اندر یہ تکبر، غرور اور رعونت اتنی تھی، اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کو سبق سکھا کر آؤں گا۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اس مالک کائنات کی مدد ہے کہ جو ساری کائنات عالمین کا پروردگار ہے اور تخلیق فرمانے والا ہے۔ جب یہ 1000 یہ مجمع ادھر سے، لشکر ادھر سے نکلا اور ایک لشکر مدینہ سے نکلا، اور مدینہ والوں کے پاس آپ اندازہ کیجئے، مدینہ والوں کے پاس تعداد بھی کم ہے،
اور سفر کے لیے 2 گھوڑے اور تقریباً 81 اونٹ ہیں اور 8 زرے ہیں، چند یعنی ساز و سامان ہے لڑائی کا، اور ادھر سے 1000 کی تعداد ہے، اور سامان سفر خطیر مقدار کے اندر ہے، اور کھانے کے لیے اونٹ ہیں، پینے کے لیے شرابیں ہیں، اور رقص کرتی ہوئی عورتیں ہیں۔ اب یہاں ذرا ہم دیکھیں، ایک قافلہ مدینے سے چلا جو بے سر و سامان تھا، ان کی نگاہ مدد خدا پر تھی، اور یہ ادھر سے چلے، ان کے ذہنوں کے اندر تکبر، غرور اور اپنی دولت پر ناز تھا۔ تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے ایک عریش تیار کیا گیا۔ سرکار کے لیے عریش مبارک تیار کیا گیا، اور ہمارے پیارے نبی اس میں تشریف لے گئے، تو ساری رات آپ یاد خدا اور ذکر الہی میں مصروف رہے، حتیٰ کہ ساری رات آہو زاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں التجائیں کرتے رہے کہ رب ذوالجلال، یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں جو تیری عبادت کرنے والے، تجھے وحدہ لا شریک ماننے والے اور تیری ذات کو یکتائی ماننے والے، تو رب ذوالجلال ان کی مدد فرما۔ حتیٰ کہ اتنا آہو زاری، آہو فغاں کیا، سیدنا صدیق اکبر حضور کو دیکھ کر رو پڑے اور عرض کرتے ہیں، حضور آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، تو حضور آپ اپنا سر اقدس اٹھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد سرکار سر اقدس اٹھایا تو مسکراتا ہوا چہرہ سرکار کا صحابہ کے سامنے آیا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے صدیق دیکھو، یہ جبریل امین نازل ہو رہے ہیں، اور سر پہ امامہ شریف باندھا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور دانتوں پر گرد و غبار ہے، اور دیکھیے یہ تمہاری مدد کے لیے ایک جبریل اور ان کے ساتھ اور کئی فرشتے، اور قرآن پاک نے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، چوتھے پارے کے اس رکوع نے پوری ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور تعداد کو بھی بیان کیا کہ 3000 اور بعد میں 5000 یہ فرشتے نازل ہوئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے تمہاری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پر نازل ہو رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو داود مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان بدر کے اندر سرکار کے ساتھ اس بدر کے میدان کی لڑائی کے اندر شریک تھے، تو آپ فرماتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، اور جو کچھ میں نے میدان جنگ کے اندر دیکھا وہ جا کر حضور سے میں نے بیان کیا۔ تو کیا دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک مشرک کے پیچھے دوڑا، اور دوڑتے دوڑتے جب میں اس کے قریب گیا تو اچانک میں دیکھتا ہوں کہ اس کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر زمین پر آ گیا، تو میں سمجھ گیا کہ مجھ سے پہلے کسی نے اس کو قتل کر دیا۔ میں نے جا کر یہ سارا واقعہ آقا علیہ السلام کو سنایا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو داود مازنی، اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے میدان بدر میں نازل ہیں، اور یہ قتال وہ کر رہے ہیں۔ حضرت صائب پہلے یہ دائرہ اسلام میں نہیں تھے، اس وقت یہ کفار کے ساتھ تھے، تو صائب زمانہ فاروق اعظم میں یہ اپنی اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ صائب جس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے میدان بدر والی اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو صائب کہتے ہیں کہ میں اس وقت کفار مشرکین کی طرف سے آیا ہوا تھا، اور اچانک جب ان کو شکست ہوئی تو مجھے بھی شکست ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شکست ایسے ہوئی کہ ایک طویل القامت آسمان سے اترے اور چت کبرے گھوڑے کے اوپر سوار تھے، تو انہوں نے آ کر مجھے رسیوں سے باندھنا شروع کیا، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے باندھ کر زمین پر پھینک دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ اے صاحب تم کو کس نے باندھا؟ تو کہنے لگے یار مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس نے باندھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو لیا، حضور کے پاس لے گئے، تو حضور نے پوچھا کہ صاحب تمہیں کس نے باندھا؟
تو کہنے لگے حضور مجھے پتہ نہیں ہے، ایک طویل القامت آسمان سے دنیا پر نازل ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ جو میدان بدر کے اندر یہاں قتال میں بھی اور ان کو قید کرنے میں بھی تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ تو صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے ایمان کو مؤخر رکھا، حتیٰ کہ میں اسی بات کو ساری زندگی اپنی بار بار میں اس کو یاد کرتا رہا، تو بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ دین سچا ہے، برحق ہے۔ اگر سچا نہ ہوتا تو اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کی مدد کے لیے نازل نہ ہوتے۔ معلوم یہ ہوا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین بندوں کی مدد کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ نمبر 3، فرشتے مومنین کی عبادات کو دیکھنے کے لیے دنیا پر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر یہ صحابی رسول ہیں، حضرت اسید بن حضیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، تو دوران تلاوت میرے گھر کے اندر گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو جب میں تلاوت کر رہا تھا تو وہ گھوڑا اچھلنا شروع ہو گیا، اور میں نے تلاوت بند کی تو اس نے بھی اچھلنا بند کر دیا۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا اس کے ساتھ سویا ہوا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ شاید کہ یہ میرے بیٹے کو کہیں تکلیف نہ دے دے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا آسمان سے ایک قندیل میرے گھر کے اندر آ رہا ہے، نور کا قندیل۔ تو آپ فرماتے ہیں تو میں واپس آیا، قرآن کو بند کیا، اور کیونکہ اس وقت جو ہے تختیوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا، پتوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا، شانے کی ہڈی پہ لکھا ہوا ہوتا تھا، تو میں نے وہ رکھا۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو میں حضور کے پاس گیا اور جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا رات کا واقعہ بتایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے اسید، جب تم تلاوت کر رہے تھے تو تمہاری تلاوت سننے کے لیے فرشتے دنیا پر آ رہے تھے اور تیرے قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ اگر میں اس کو مزید اور آگے بیان کروں، یہ موضوع بہت طویل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ٹائم کو اختصار کے ساتھ میں ذرا اگلا جملہ لوں کہ جس کے ترتیب کے اندر توحید، رسالت، ملائکہ کے بعد آسمانی کتابوں کا نام آیا ہے۔ آسمانی کتابیں یہ مشہور جو کتابیں ہیں یہ 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ لیکن یاد رکھیں 1,24,000 کم و بیش نبی، رسول، پیغمبر تشریف لائے، تو ان میں جو رسولوں کی تعداد ہے وہ مشہور روایت کے مطابق 313 ہے۔ اگر ہم بنیادی فرق، اعتباری فرق اگر دیکھیں نبی اور رسول کا، تو نبی وہ ہوتا ہے جو سابقہ کتاب پہ عمل کرے اور کرائے، رسول وہ ہوتا ہے جو نئے احکامات، نئی کتاب لے کے آئے۔ تو یہ 313 ہیں، لیکن جو مشہور کتابیں ہیں وہ صرف 4 ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام صحائف ہیں۔ میں یہ لفظ لکھ دیتا ہوں، صحائف ہیں، یہ صحیفے کی جمع ہے۔ اب تھوڑا سا اس کا میں فرق بھی بیان کرتا چلوں کہ کتاب اور صحیفے میں فرق کیا ہے۔ صحیفہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر چند چیدہ مسائل کو بیان کیا گیا ہو، اور کتاب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر جمیع علوم و فنون کو، مکمل احکامات کو بیان کیا گیا ہو تو اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اگر اس تعریف کے مطابق دیکھیں تو دنیا کے اندر صرف ایک ہی کتاب ہے جس کو ہم کتاب کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن پاک ہے۔ تین کتابیں باقی جو تھیں، تورات، زبور، انجیل، جس وقت یہ نازل ہوئیں
تو ان کے اندر احکامات کی تبدیلی ہوتی رہی، یعنی کبھی ایک حکم آتا تو پھر اسی کے اوپر دوسرا حکم آ جاتا، پھر تیسرا حکم آ جاتا، چوتھا حکم آ جاتا، تو وہ اس کتاب کے اندر اس کو تبدیل کرتے گئے۔ بالآخر یہی ترتیب جب ان کے علماء نے دیکھا اور ان کے انبیاء جو ہیں یہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کر لیا کہ جب ان کا کوئی پیسے والا آدمی گناہ کرتا، بڑا آدمی گناہ کرتا، تو آ کر ان کو بتاتا، تو یہ لوگ کیا کرتے؟ یہ لوگ وہاں سے آیت جو تورات، زبور، انجیل کی ہوتی تھی اس کو کاٹ لیتے، مثلا زنا کو لے لیں، شراب کو لے لیں اور قتل کو لے لیں، یہ تمام احکامات، اگر یہ تمام کے تمام کام اگر کوئی ان کا بڑا کرتا تو یہ کیا کرتے؟ یہ اس سے پیسے لے لیتے تھے اور پیسے لے کر اپنی طرف سے حکم بنا کر اس کتاب میں لکھ دیتے تھے اور وہاں سے اس کتاب سے وہ حکم نکال لیتے تھے۔ یہ تحریف ہوتے 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 بالآخر مکمل کتابیں تحریف شدہ ہو گئیں۔ میں لفظ لکھ دیتا ہوں، تحریف۔ تحریف کہتے ہیں رد و بدل کو، لیکن یاد رکھیں کہ یہ پوری کی پوری تینوں کتابیں، ان کے اندر ایسی تحریف ہوئی، ایسا رد و بدل ہوا، ایسے احکامات کی چینجنگ ہوئی، حتیٰ کہ سرے سے کتابوں کے اندر جو آسمانی علوم تھے وہ ختم ہو گئے۔ لیکن آسمان سے ایک واحد کتاب ایسی نازل ہوئی، آج سے 1450 سال پہلے جیسی صورت میں نازل ہوئی، آج بھی ویسی کی ویسی ہے، حتیٰ کہ زبر زیر پیش تک بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ کوئی لا سکا، کیونکہ عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں نے چیلنج کیا تھا قرآن کے اوپر کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کہتی ہو کہ یہ عام بشر کا کلام ہے تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، تم اپنے مددگاروں کو بھی پکارو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیلنج کیا، ان لوگوں نے پھر کوشش بھی کی، اور یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ کس کس نے کوشش کی، یہ سیپریٹ ایک ٹاپک ہے۔ تو ان میں سے جو بڑی اس کام پر محنت کرنے والے تھے، کئی مہینے اور کئی سالوں تک انہوں نے کام کیا، بالآخر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی ان کا علیحدہ سیپریٹ ایک کمرے میں بیٹھ کر قرآن کے مقابل میں کتاب لکھنا شروع ہوا، اور کتاب لکھتے لکھتے بالآخر وہ ٹائم آیا جب باہر آیا، تو جب باہر آیا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں میں سورۃ الرحمن، چھوٹا بچہ توتلی زبان، اس نے الرحمن علم القرآن کی جب یہ تلاوت کی تو اس کو ایسا چکر آیا کہ وہ گھومتا ہوا چکراتا ہوا زمین پر گر گیا۔ اس کے مددگاروں نے سوچا شاید کہ ممکن ہے کافی عرصہ بیٹھا رہا تو ویکنس ہو گئی، تکلیف ہو گئی، لیکن جب ہوش آیا تو اس نے کہا یار کوئی ویکنس یا کوئی تکلیف نہیں، ایک چیز ہے میں اتنا عرصہ بیٹھ کے قرآن کے مقابل کتاب لکھتا رہا، بناتا رہا، لیکن جب میں باہر آیا تو ایک بچے کی زبان سے جب میں نے یہ قرآن پاک کی آیت سنی تو اس نے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے، میرے بال کھڑے کر دیے، اور یہ بات میں تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میں بھی جھوٹا، میری لکھی ہوئی کتاب بھی جھوٹی، اور ہم سب جھوٹے، اور یہ کتاب بھی سچی، یہ کتاب والا بھی سچا، اور جس نے کتاب بھیجی وہ بھی سچا۔ جس قرآن پاک کی سننے کی تاثیر اتنی ہے تو اس قرآن پاک پر عمل کرنے والوں کا عالم کیا ہوگا۔ اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال میں یہاں پر ایک اور بتاتا چلوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسلام کے بڑے مخالف تھے، تو
اسلام ان کے بہن اور بہنوئی کے گھر تک پہنچ گیا۔ جب اسلام وہاں پہنچا تو اس کو کسی نے بتایا کہ تم تو باہر جا کر اسلام کی مخالفت کرتے ہو، تو اسلام تو تمہارے گھر کے اندر، بہن اور بہنوئی کے گھر کے اندر پہنچ گیا۔ جب اس نے سنا تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ، غصے کی غیظ و غضب میں ابلتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے تو وہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو انہوں نے مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ مار مار کر لہو لہان کر دیا ان کو۔ تو بالآخر انہوں نے قرآن کی تلاوت جب نہ چھوڑی تو فاروق اعظم کہنے لگے کہ اے میری بہن اور میرا بہنوئی، یہ مجھے بھی سنائیں تاکہ میں بھی سنوں، مجھے بھی پتہ چلے کہ اتنی مار کھانے کے باوجود آپ لوگوں نے اس کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے فاروق اعظم، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک پاک ہے، اس سے پہلے آپ اپنے جسم کو پاک کریں۔ تو وہ گئے، وضو کیا اور جسم کو پاک کیا۔ جب واپس آئے تو ان کے سامنے سورۃ طٰہٰ پڑھی گئی۔ یقین فرمائیے پڑھنے والے نے جب یہ پڑھا، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، تو آپ کے آنسو مبارک جاری ہو گئے اور جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور جسم کی حالت یہ تھی کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، بال کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میری بہن اور میرے بہنوئی، جلدی کے ساتھ مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلیے کہ جن کے قرآن پاک کی تلاوت کی تاثیر اتنی ہے تو وہ نبی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، جن کے اوپر نازل ہونے والا قرآن پاک اتنا سچا ہے کہ اس نے جسم کو لرزا کے رکھ دیا ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم حضور کے پاس جانے لگے تو اس وقت پہرا تھا سیدنا امیر حمزہ کا۔ جب انہوں نے دیکھا، جا کر سرکار کو بتایا حضور عمر آ رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا اے امیر حمزہ، آج ان کو آنے دیں، آج یہ سر لینے نہیں، آج یہ سر اسلام کو دینے آ رہا ہے۔ میرے محترم اسٹوڈنٹس، اس بات کو غور کریں ذرا کہ دیکھیے جب قرآن کی تلاوت دل سے کرنے والے ہوتے تھے تو قرآن کو سننے والے لوگ چاہے مشرک و کافر کیوں نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو اس لیے اقبال نے کہا اگر پر نہیں تو لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو یہ صرف قرآن کی تلاوت سنی اور ایمان ان کو نصیب ہو گیا۔ اور اس لیے کفار مکہ، حضور جب مکہ شریف کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ لوگ شور و غل اس لیے کیا کرتے تھے کیونکہ جو بھی قرآن کی تلاوت سن لیتا تھا تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا۔ تو میرے محترم پیارے اسٹوڈنٹس، یہ ٹاپک بھی بہت لمبا ہے، اب میں اگلے ٹاپک کی طرف چلتا ہوں، آخرت۔ آخرت پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آخرت کس کو کہتے ہیں۔ آخرت اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے بعد میں آنے والی چیز، یعنی دنیا کے بعد جو عالم آنا ہے تو اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اور یہ یقیناً ہر ایک آدمی کا کامل و اکمل ایمان ہونا چاہیے کہ جہان اور جہان کے اندر جو جو چیزیں ہیں ہر ایک چیز کو فنا ہے، اگر بقا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر ایک چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم کو مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر ایک چیز کا ٹائم میں نے مقرر فرما دیا ہے، نہ اس سے ایک لحظہ پہلے موت آ سکتی ہے نہ اس کے بعد آ سکتی ہے۔ اور یاد رہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے۔ جس وقت کسی کو موت آتی ہے، یہ یاد رکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، اس کے اوپر تو میرے خیال میں اگر کئی گھنٹے بھی لیکچر دیا جائے تو تب بھی یہ کم ہے، لیکن جتنا ٹائم ہے اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کو ہر وقت ذہن نشین رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ جس وقت موت آتی ہے
انسان مر جاتا ہے، انسان کی روح قفس سے انسری سے نکل جاتی ہے اور اس کو غسل، کفن، دفن، انتظام، انصرام، سارا یہ طریقہ کار جو اسلام نے ہمیں بتایا، اس کے بعد ہم اس کو قبر کے اندر جب رکھتے ہیں، یاد رکھیے قبر یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اور جیسے ہی دفن کرنے والے واپس لوٹتے ہیں تو وہاں پر دو فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ منکر نکیر نہیں، اگر اس کو منکر پڑھیں تو اس کا معنی پھر ہوگا انکر ینکر، انکار کرنے والے نہیں، بلکہ اس کا معنی ہے وہ فرشتے جو اجنبی ہوں گے۔ صاف ظاہر ہے اس سے پہلے تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا، تو جس وقت وہ قبر کے اندر آئیں گے اور آ کر انسان کی روح کو واپس لے آئیں گے اور لٹا کر اس کے جسم کے اندر ڈالا جائے گا، تو وہ انسان اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور یاد رکھیے 3 سوال کریں گے۔ اور 3 سوال کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، اے مرنے والے، قبر میں آنے والے، بتا تیرا رب کون ہے؟ اور دوسرا سوال کریں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر پوچھیں گے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں، بتا تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ ما تقول فی ھذا الرجل، کیونکہ حقے کا جو لفظ ہے عام طور پر میں نے سنا ہے لوگ پڑھ تو دیتے ہیں بڑے بڑے میں نے لوگوں سے، لیکن یہ کسی متن کی کتاب کے اندر فی حق ھذا الرجل کا لفظ نہیں ہے، لہٰذا فی ھذا الرجل جس وقت وہ دیکھتا ہے پیارے نبی کی ذات اقدس کو، اگر مومن ہو تو وہ تو میرے خیال میں یہ کہے گا مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، اے فرشتو آج مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ آج میرے پیارے آقا سے پوچھو، کیا مجھے وہ اپنے غلاموں میں مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ نہیں؟ پیارے بھائیوں، یہ اپنے اپنے عشق کی بات ہے، اپنے اپنے ایمان کی مضبوطی کی بات ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آج بھی موت کی تمنا کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں۔ جو تمنا کرتے ہیں ان کو پتہ ہے مرنے کے بعد محبوب کا دیدار ہونا ہے، تو اس لیے وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اگر اس ٹاپک کو بھی میں لے لوں تو اس ٹاپک کے اندر یقین فرمائیے اتنی عشق کی باتیں ہیں، میری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، اور سرکار کی محبت والے جو ان کے احوال لکھے گئے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے اندر سب سے جو پہلی سیڑھی ہے آخرت کی وہ قبر ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ اندازہ فرمائیے جن کو کئی مرتبہ سرکار نے جنت کی بشارت دے دی، فرمایا عثمان تم جنتی ہو، لیکن آپ کے بارے میں ہے کہ جب آپ کسی قبر سے گزرتے تو وہاں اکثر طور پر آپ کو روتے ہوئے پایا گیا، تو ایک مرتبہ صحابہ نے آپ کے احباب نے پوچھ لیا کہ عثمان غنی آپ کی شان و مقام تو اتنا ہے کہ آپ دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری لے چکے ہیں، اور اس کے باوجود آپ اتنا کیوں روتے ہیں اور داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، سینہ مبارک تر ہو جاتا ہے؟ آپ فرمانے لگے لوگو یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہے، اگر آج ہم یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے بھی کامیاب ہو جائیں گے، اگر یہاں کامیاب نہ ہوئے تو آگے بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو اس وقت سے ڈرو کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ ٹاپک بھی تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، لیکن ٹائم بہت کلوز ہے، یہ ذرا ضرور سمجھ لیجئے حضرت اسرافیل سور پر مقرر ہے، اور سور منہ میں لیے ہوئے اور کمر ایسی ٹیڑھی کر کے انتظار میں ہیں رب کا حکم ہو میں سور پھونکوں تو پورے عالمین کو موت آ جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہ سور پھونکا جائے گا سب کو موت آ جائے گی، تو 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، لوگ بغیر کپڑوں کے بغیر جوتیوں کے وہاں سے چلیں گے
اور یہاں ایک بہت بڑی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اس وقت سے ڈرو جب انسان بغیر کپڑے کے ہوگا، بغیر جوتی کے ہوگا، اور اگلی بات جو گناہوں کے انبار کو اٹھائے ہوئے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو پسینہ یہاں تک ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جن کو یہاں تک ہوگا، کچھ کمر تک ہوگا، کچھ کو کندھے کے برابر ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو کچھ لوگ اتنے گناہ گار ہوں گے جو اپنے ہی پسینے کی تپش کے اندر جلتے ہوئے آئیں گے، اور جب میدان محشر کے اندر پہنچیں گے تو سورج سر کے برابر ہوگا، اور سورج کی تپش کی وجہ سے وہاں پر یہ یاد رہے تمام مخلوق 18,000 عالم کی، جس کے اندر انسان بھی ہوں گے، حیوان بھی ہوں گے، یعنی ہر ذی روح چیز وہاں پر ہوگی، اور جب سورج کی تپش ان کے سر کی چربی کو، دماغ کو پگھال رہی ہوگی، وہ اتنے تنگ ہوں گے، اور یاد رہے یہ 500 سال کا عرصہ ہے۔ 500 سال کے عرصے کے اندر جب وہ تپش اور گرمی کو دیکھیں گے، اور ان کی یہ دل کے اندر خواہش ہوگی یہاں سے نکلیں، چاہے ہمیں جہاں بھی بھیجا جائے لیکن یہاں سے نکل جائیں، تو آقا علیہ السلام نے یہ بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگو اس وقت سے ڈرو جب تم اپنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، اور اپنے گناہوں کے ساتھ تم وہاں پر پہنچو گے، اور بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتیوں کے۔ حضرت ایک روایت اماں عائشہ سے ہے اور دوسری روایت حضرت اماں سودا سے ہے، آپ فرماتے ہیں حضور اس وقت دنیا کا کیا حال ہوگا جب بغیر کپڑوں کے ہوں گے، تو لوگ ایک دوسرے کو کیسے پھر وہاں پر دیکھیں گے؟ سرکار نے فرمایا اے عائشہ اس وقت تو کسی کو اپنا بھی ہوش نہ ہوگا، وہ کسی کو کیا دیکھے گا؟ تو اس لیے اس وقت سے ڈریں، اس وقت سے بچیں کہ جس وقت کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا سوائے اللہ کے، تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ کاش کہ آج ہمیں سمجھ آ جائے، ہم اپنی زندگی کو ایسا باعمل با کردار بنائیں کہ ہمیں آخرت میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اپنے رب کے حضور سرخ رو ہو کر پہنچیں۔ اللہ مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔